آج جو ہے نا ہم نیٹ ورکنگ کے کچھ اور کنسیپٹس دیکھیں گے، جس میں جو ہے نا بیسک نیٹ ورک کمانڈس ہم دیکھیں گے۔ ایک تو ہم نے دیکھی تھی یہ پنگ کس طرح کام کرتی ہے، آج اسے جو ہے نا ہم نے سی ایم ڈی پہ دیکھنی ہے، کمانڈ پرومپٹ پر، جو کہ ونڈو کی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس پہ انشاءاللہ اس کو ہم آج ٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے انٹرانیٹ اینڈ ایکسٹرانیٹ ہوتا کیا، ان کے بیچ میں ڈفرینس کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ کلائنٹ سرور اینڈ وی ایس پیئر ٹو پیئر ماڈل، ان دونوں ماڈلس کے بارے میں دیکھیں گے، یہ ہوتے کیا ہیں۔ ویسے تو ان دونوں ماڈلس کے بارے میں آپ نے تو میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں تو دیکھا ہی ہوگا، نام سنا بھی ہوگا اور پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو۔ آج ان دونوں کا جو ہے نا ہم نے لیب میں بھی جو ہے نا کرتے ہیں آج۔ تو بیسک نیٹ ورک کمانڈس میں جو ہے نا سب سے پہلے پنگ آتی ہے۔ پنگ جو ہے نا ہم سافٹ ویئر میں بھی یوز کی ہے ہم نے۔ کیوں یوز کرتے تھے؟ کیونکہ ایک کمپیوٹر پر ہم جب پنگ کرتے ہیں کسی دوسرے کمپیوٹر کو، تو ہمیں نیٹ ورک کے درمیان کا جو ہے نا نیٹ ورک کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کنیکٹڈ ہوتا تھا تو ہمیں ایرر شو ہوتا تھا، ٹائم آؤٹ، ٹھیک ہے۔ اگر کنیکٹ ہوتا تھا تو نیٹ ورک، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ شو ہو جاتا تھا ریپلائی کا ایرر میسیج، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے نا پنگ کو دیکھیں گے کمانڈ پہ۔ میں کمانڈ پرومپٹ اوپن کر لیتا ہوں اسے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب کے پاس ہو گیا۔ اگر ونڈوز 7 میں بھی ہوتا ہے، ونڈو 10 میں بھی ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس ونڈو 11 ہے اس میں بھی ہوتا ہے یہ۔ تو آپ اپنے سرچ بار میں جا کر جو ہے نا وہاں پر سی ایم ڈی کریں گے، دین آپ کو جو ہے نا یہ اوپن ہو جائے گا۔ اگر نہیں اوپن ہوتا تو اس سے جو ہے نا میں ایک بار سی ایم ڈی سرچ کریں گے نا تو رن ایز ایڈمنسٹریٹر بھی آ جائے گا، آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں، آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ میں رن ایز ایڈمنسٹریٹر پر کلک کرتا ہوں، دین ٹھیک۔ میں سب سے پہلے جو ہے نا پنگ کو ٹرائی کرتا ہوں۔ پنگ کو ہم اس وقت ٹرائی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ آئی پی ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں پر آئی پی جو ہے نا وہ سب سے پہلے لوں گا پبلک آئی پی گوگل کی، ٹھیک ہے، گوگل کے سرور کی۔ گوگل کے سرور کی جو آئی پی ہے نا وہ 8.8.8 ہے، ٹھیک۔ میں پنگ کر دیتا ہوں 8.8.8.8۔ یہ جو آئی پی ہے پبلک، یہ گوگل کی سرور کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس سے سب سے پہلے پنگ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے نا ہمارا جو سرور کے گوگل کے سرور کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ سٹیبل ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پنگ کیا ہے گوگل کے سرور کو۔ میں اپنے پی سی سے جو ہے نا اب میں گوگل کے سرور کے درمیان کا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ چیک کیا ہے کہ کیا میرا پی سی جو ہے وہ گوگل کے سرور تک جو ہے نا ڈاٹا شیئر کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے پنگ جب کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ ریپلائی فرام 8.8.8.8، یعنی گوگل کے سرور نے ہمیں ریپلائی کیا کہ بائٹس جو ہیں وہ 32، ٹائم جو لگا ہوا ہے ہمیں 3 ملی سیکنڈ لگا ہے۔ ٹی ٹی ایل 123، ٹی ٹی ایل اکول ٹو 123 کا مطلب یہ ہے کہ 123 جو ہے نا وہ ڈیوائسز درمیان میں ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر ریئل لائف کی ایگزامپل دوں تو ایک بس پکڑو تو وہ اس کی ایک روٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہر بس اسٹاپ پہ جا کر نا وہ رکتی ہے، وہاں سے پیسنجر کو پک کرتی ہیں اینڈ دین پھر اگلے جو ہے نا بس اسٹاپ پہ جا کے اسے ڈراپ کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ سرور نیٹ ورک بھی اسی طرح ہی کام کرتا ہے، ٹھیک۔ دین اس میں ہم دیکھیں پیکٹس جو کہ میں نے سافٹ ویئر میں بھی بتایا تھا، بالکل اسی طرح کا یہ جو ہے نا اوور ویو ہے۔ یہ بھی سینڈ 4 ہوئے ہیں، ریسیو جو ہے نا وہ بھی 4 ہوئے ہیں۔ اگر سینڈ 4 ہیں ریسیو بھی 4 ہیں تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کنیکشن جو ہے نا
وہ 0% جو ہے نا لوس ہوا ہے، یعنی جو ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے یا آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سیکیور ہے، ٹھیک۔ دین جو ہے نا ہم آگے، اچھا پنگ جو ہم نے یوز کیوں کرتے ہیں، چیک اف آر ڈیوائس از ریچیبل، کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں، ٹھیک۔ آئی پی کانفگ، اچھا میں آپ کو اپنے راؤٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا پنگ کر کے بتاتا ہوں، جو میرا گھر کا وائی فائی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، راؤٹر میں پنگ کرتا ہوں اپنے راؤٹر کو۔ میرے راؤٹر کا آئی پی ایڈریس 192.168.100.1، یہ میرے راؤٹر کا جو ہے نا آئی پی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے راؤٹر کا آئی پی ایڈریس کس طرح معلوم کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا موبائل پر آپ کا وائی فائی کنیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے وائی فائی پر کلک کرنا ہے اپنے موبائل پہ، اس کا جو ہے نا یہ یہاں سے آپ جو ہے نا بار کوڈ اسکین کرتے ہو، اس پر کلک کرنا ہے، ٹھیک۔ دین آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے، تھوڑا سا نیچے نیٹ ورک ڈیٹیلز میں، ٹھیک ہے، یہاں پر آئی پی ایڈریس لکھا ہوگا 19 جو آپ کا جو بھی ہوگا راؤٹر کا آئی پی ایڈریس وہ آپ کو جو ہے نا شو ہو جائے گا، یا آپ کے ساتھ جو ہے گیٹ وے بھی منشن ہوگا نیچے، جو کہ راستے کا بتاتا ہے کہ آپ کا جو پی سی ہے کس راستے سے جو ہے نا راؤٹر کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک۔ اسی کے نیچے جو ہے نا سب نیٹ ماسک بھی جو ہے نا وہ آپ کو دکھ جائے گا، ڈی این ایس بھی آپ کو دکھ جائے گا، ڈی این ایس سرور کا جو آئی پی ہوتا ہے، میں نے جو ہے نا اس کا پریکٹیکل بھی کروایا تھا لیب میں، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ نیچے جو ہے نا سب سے IPv6 ایڈریسز جو ہے نا IPv6 بھی آپ کو جو ہے نا وہ بھی نظر آ جائے گی۔ فی الحال تو میرا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ 104 ہے، سوری، ٹھیک۔ میں اسے پنگ کرتا ہوں، یہ اس ٹائم جو ہے نا میں اپنے راؤٹر کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اپنے راؤٹر کو جو ہے نا بند کر دوں تو مطلب کنیکشن توڑ دوں تو یہاں پر جو ہے نا وہی ایرر آئے گا، یعنی ایک منٹ میں کوئی بھی آئی پی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ 168.1.3، ٹھیک۔ اس نے اس کے ساتھ پنگ کی ہے، یہ ویسے بھی میں نے رینڈم کوئی آئی پی ایڈریس ڈالا ہے جس کے ساتھ میں کنیکٹ نہیں ہوں، تو ایرر جو ہے نا وہ میرے پاس یہ آ رہا ہے، ریکویسٹڈ ٹائم آؤٹ۔ یہ آپ کو پتا تھا، جو میں نے آپ کو لیب میں بھی کروایا تھا، کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ کنیکشن نہ ہو تو آپ کو جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا ایرر مل جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی بھی یہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، میں اسے بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہ ہوگی پنگ۔ اس کے بعد جو ہے نا آئی پی کانفگ آ جاتے ہیں، ڈسپلیز یور کمپیوٹر آئی پی سیٹنگس۔ آئی پی کانفگ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا ہمارے لیپ ٹاپ یا پی سی یا جو بھی ڈیوائس ہے ہمارے پاس، اگر اس پر ہم جو ہے نا اس آئی پی کو جو ہے نا کمانڈ کریں، ٹھیک، تو ہمیں ہمارے نیٹ ورک کے ہمارے پی سی کے اندر جو بھی اڈیپٹرس جو ہے نا وہ موجود ہیں، ان سب کا آئی پی ایڈریس جو ہے نا وہ ہمیں شو کر دے گا، میک ایڈریس بھی شو کر دے گا، پھر جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا، گیٹ وے بھی جو ہے نا وہ بھی شو کر دے گا، ٹھیک، اس کا بھی آئی پی اگر کنیکٹڈ ہے تو وہ بتا دے گا، اگر کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو اس کا دوبارہ سے CMD اوپن کرتا ہوں، ٹھیک، آئی پی کانفگ، ٹھیک، اس کو میں نے آئی پی کانفگ جو ہے نا کمانڈ رن کی ہے، ہمیں جو ہے نا ونڈو آئی پی کانفیگریشن ملی ہے ہمارے پاس، ایتھرنیٹ اڈیپٹر ایتھرنیٹ اڈیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو وائرڈ جو ہے نا وہ جو ہم کیبل کنیکٹ نہیں کرتے، کیبل کنیکٹ کر کے جو ہے نا ہم وائی فائی یوز کرتے ہیں یا کچھ نیٹ ورک جو ہے اس کا جو ہے نا وہ شو کرے گا۔ فی الحال تو میرے پاس جو ہے نا کیبل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے وائی فائی، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا میڈیا ڈسکنیکٹڈ جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایتھرنیٹ اڈیپٹر انٹرنیٹ 2، یعنی
آپ کو پی سی کا پتہ ہی ہوگا کہ سی پی یو کے آپ بیک میں دیکھیں یا بعض جو سی پی یوز کے فرنٹ میں بھی ہوتے ہیں 2 پورٹس ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے جو کہ جہاں آپ کیبل جو ہے نا کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو فی الحال تو یہاں پر بھی جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹیڈ ہے, اس لیے ڈی این ایس فکس جو ہے نا وہ بھی مجھے نہیں بتا رہا اور گیٹ وے بھی جو ہے نا وہ مجھے نہیں بتا رہا. یہ جو آئی پی ایڈریس ہے یہ جو ہے نا وہ میرے پورٹ کا آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک, وائرلیس لین اڈیپٹر لوکل ایریا کنیکشن 1 یہ بھی میرے پاس جو ہے نا ڈسکنیکٹیڈ ہے, اس وقت میں کنیکٹیڈ نہیں ہوں اس کے پاس. ٹھیک, وائرلیس لین اڈیپٹر لوکل ایریا کنیکشن 2 اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی میں میڈیا ڈسکنیکٹیڈ یعنی میں ڈسکنیکٹیڈ ہوں, اس کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ نہیں ہوں. دین انٹرنیٹ اڈیپٹر 0 ٹرائی 1 یہ جو ہے نا وہ میں نے وی پی این کریٹ کیا تھا. اس وی پی این کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح وی پی این جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اس وی پی این کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میرا لیپ ٹاپ یہاں پر موجود ہے, ٹھیک, میں یہاں پر بیٹھ کے میں دنیا کے کسی بھی کونے پر جو ہے نا اپنا جو ڈیٹا ہے نا وہ میں شیئر بھی کر سکتا ہوں, ریسیو بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کا ایک یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا میرے پاس یہ نیٹ ورک جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اس لیے جو ہے نا اس کے آئی پی جو ہے نا وہ مجھے اس نے یہ بتائی ہے, اس کی آئی پی یہ ہے سب نیٹ ماسک گیٹ وے جو اس راستے سے جو ہے نا وہ گزر رہا ہے. وائرلیس لین اڈیپٹر وائی فائی, وائرلیس لین یعنی جس کے ساتھ جو ہے نا میں وائرلیس جو ہے نا کنیکٹ ہوں اپنے وائی فائی کے ساتھ فی الحال. ٹھیک, اس وقت جو ہے نا مجھے جو راؤٹر کے ڈی این ایس نے جو ہے نا آئی پی ایڈریس جو دیا ہے وہ یہ ہے 192.168.100.5. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈی ایچ سی پی کا ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایچ سی پی جو ہے نا وہ کس طرح کام کرتا ہے. اب راؤٹر کے اندر بھی جو ہے نا ڈی ایچ سی پی موجود ہوتا ہے. جو بھی ڈیوائس سے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی وہ راؤٹر کا جو ڈی ایچ سی پی پروٹوکول ہے وہ اسے آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اسائن کر دے گا آئی پی ایڈریس. ٹھیک ہے نا, اس وقت جو میرے لیپ ٹاپ کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا 192.168.100.5 دیا ہے. ٹھیک, سب نیٹ ماسک اس نے یہ دیا ہے اور گیٹ وے جو ہے نا وہ یہ دیا ہے. ٹھیک, میرے موبائل کو جو اس نے دیا تھا وہ 192.168.100.4 دیا تھا, کیونکہ کیا نام ہے ہر ڈیوائس کو جو ہے نا وہ علیحدہ سے جو ہے نا آئی پی ایڈریس کنفیگر کرتا ہے ڈی ایچ سی پی آٹومیٹکلی, جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا لیب میں جو ہم نے سروس چلائی تھی سرور پہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آئی پی کنفیگ جو ہے نا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پی سی کے ساتھ جو ہماری ڈیوائس ہے اس کے ساتھ کون کون سے نیٹ ورک چل رہے ہیں اور ان کے آئی پی ایڈریس, میک ایڈریس اور گیٹ وے جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کالی لینکس اگر کسی نے یوز کی ہے تو ویل ڈن, اسے پتہ ہی ہوگا کہ اس کے لیے کون سی کمانڈ ہوتی ہے. کالی لینکس کے لیے جو ہے نا آئی ایف کانفگ یوز ہوتی ہے یا آئی ایف کانفگ آل. میں آپ کو یہ بھی کمانڈ چلا کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں آئی ایف کانفگ آل. اب آل کا کیا مطلب ہے یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں ہم. ایک تو ہم نے یہ سادے والا چلایا ہے, ٹھیک, جس میں جو ہے نا وہ ہمیں ہلکی پھلکی جو ہے نا انفارمیشن مل گیا. اگر ہم زیادہ انفارمیشن چاہتے ہیں نا تو ہم آئی پی کانفگ / اور آل کر دیتے ہیں. ٹھیک, ہم انٹر کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں, اب میرے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن مل گیا مجھے. پہلے مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی تھی, میرے پاس اصل میں ماؤس نہیں ہے تو پیڈ پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. دیکھو ہوسٹ نیم مجھے بتا دیا ہے اس نے, جو میرا ہوسٹ نیم ہے دنیال بھٹی. ٹھیک, کیا نا نوڈ ٹائپ ہائبریڈ ہے, آئی پی راؤٹنگ انیبل ہے, نو. ونس پروکسی انیبل ہے, نو.
پھر یہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دیکھیں یہ ڈی ایچ سی پی انیبل ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، یعنی یس ہے نا، یعنی انیبل ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس نے جب میں اپنا پی سی جو ہے نا راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا نا جب میں نے، تب مجھے اس نے 5 دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے موبائل کو 4 دیا تھا، 4 دے دیا تھا، ٹھیک. اور میرے جو اور بھی ڈیوائسیز ہیں جو راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں اسے کیا پتا اس نے کوئی اور دی ہو، ٹھیک ہے نا. ڈی ایچ سی پی کا جو ہے نا یہ جو ہے نا ایک ایزی وے سسٹم ہے، ٹھیک، اس لیے جو ہے نیٹ ورک میں اسے یوز کیا جاتا ہے. دین اس نے انٹرنیٹ 2 کی جو ہے نا اور انفارمیشن مجھے جو ہے نا وہ لا کے دے دی ہے، ٹھیک. اب اس میں جو ہے نا ڈی ایچ سی پی جو ہے نا وہ انیبل نہیں ہے، نو، ٹھیک ہے نا، آٹو کنفیگریشن انیبل ہے، یس. آگے جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ آپ کو سب کچھ جو ہے نا اس نے بتا دیا ہے آل میں، ٹھیک ہو گیا. ان دونوں میں جو ڈفرینس تھا آئی پی کانفگ ہے فارورڈ سلیش آل، ان دونوں میں یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس تھا، ٹھیک. آئی پی کانفگ کیا کرتی تھی، ہلکی پھلکی جو ہے نا ہمیں انفارمیشن دیتی تھی، اور آئی پی کانفگ آل جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ انفارمیشن. ٹھیک، آئی پی کانفگ آل جو تھی وہ ہمیں زیادہ انفارمیشن دیتی تھی. ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. اور کیوں یوز ہم کرتے ہیں اس کا، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے ڈیوائس کے ساتھ جو نیٹ ورک بنا ہوئے ہیں اس کے آئی پی دیکھ سکیں یا میک ایڈریس دیکھ سکیں یا گیٹ وے جو ہے، ٹھیک ہے. دین جو ہے نا ٹریسلٹ کیا کام کرتا ہے، شو دی راؤٹ آف دی ریموٹ سرور، ٹھیک ہے. ٹریسر جو ہے نا یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ جو ہمارا جو پی سی ہے، میرا ڈیوائس ہے، اگر گوگل کے سرور کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ ہے تو کہاں کہاں جا کر جو ہے نا میرا پی سی اپنا کنیکشن چھوڑ رہا ہے اور پھر وہاں سے پکڑ رہا ہے. یعنی اب میں نے ایگزامپل دی تھی بس کی، اگر آپ بس پہ چڑھیں تو بس جو ہے نا جس روڈ پہ جا رہا ہے نا وہاں پر کئی جو ہے نا بس اسٹاپ آئیں گے، ٹھیک ہے. ہر بس اسٹاپ پر وہ رکے گی، وہاں پہ سنجو کو پک بھی کرے گی اینڈ ڈراپ بھی کرے گی. بالکل اسی طرح جو ہے نا ٹریسر جو ہے نا وہ مانیٹر کرتا ہے کہ ہمارا ڈاٹا کہاں پر کون سی ڈیوائس پہ جا رہا ہے اینڈ جس ڈیوائس تک پہنچا ہے اینڈ دین پھر اس کے آگے کہاں تک جا رہا ہے، ٹھیک. اگر میں اس کے دیکھوں کمانڈ میں یہ میں ٹریسرٹ میں یہاں ایک تو گوگل کے سرور کے آئی پی بھی لکھ سکتا ہوں. اگر وہ نہیں لکھنی، اگر مجھے نہیں پتہ تو میں ڈائریکٹ جو ہے نا google.com بھی جو ہے نا وہ لکھ سکتا ہوں، google.com میں نے ڈومین نیم سے جو ہے نا اسے کر رہا ہوں، ٹھیک. اب میں نے جب انٹر کیا ہے، اب google.com جی یہ جو ہے نا آئی پی یہ مجھے شو کر دیا ہے اس نے، ٹھیک. اب اگر اب میکسیمم آف 30 ہوپس، یعنی میرا ڈاٹا کون سے ڈیوائسز سے جو ہے نا گزر کے جا رہا ہے، فی الحال جو ہے نا 30 ڈیوائسز سے جو ہے نا گزر کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا کافی یہ ٹائم لے لیتا ہے، اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، تھوڑا یہ کافی ٹائم لے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے جو ہے نا 30 ہوپس کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سا سرور ہے اور اس سرور کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ بھی بتائے گا یہ آپ کو. ہیکر جو ہے نا وہ اس چیز کو لازمی جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ کون سی سروسز جو ہے نا وہ یوز کر رہا ہے، پھر اس سروسز پر جو ہے نا اٹیک کر کے جو ہے نا وہ آپ کے جو ڈاٹا ہے اس سے ایسیس کرتا ہے، ٹھیک. یہ کافی ٹائم لے گا، اسے بند ہی کرتا ہوں میں. دیکھیں یہ میرے راؤٹر کے جو ہے نا
آئی پی بتا دیا ہے اس نے میرے راؤٹر کی. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ جب بھی میں کسی ویب سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو میری ڈیوائس ہے وہ راؤٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو ہے نا میرے پی سی نے جو ہے نا وہ راؤٹر کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کیا ہے گوگل کے سرور تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ 30 ہوپس ہیں. اب فی الحال تو اس نے مجھے ایک ہی بتایا یہ. ٹھیک ہے نا. یہ والا یہ کیونکہ یہ کافی ٹھیک ہے نا. اس کمانڈ کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ابھی اپنے جو ہے نا پروم میں جو ہے نا وہ رن کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کافی بیسک جو ہے نا کمانڈس ہیں نیٹ ورکنگ میں. ٹھیک ہے نا. ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی یہ تینوں جو ہے نا یوز ہوتی ہیں. دین پھر ہم آگے چلتے ہیں انٹرنیٹ انٹرانیٹ اینڈ ایکسٹرانیٹ. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ انٹرنیٹ گلوبل پبلک نیٹ ورک جو کہ ہم ابھی بھی یوز کر رہے ہیں, یعنی وہ انٹرنیٹ جو کہ گلوبل نیٹ ورک جو ہے نا یوز ہو اینڈ جسے ہر کوئی ایسیس کر سکے. یعنی اگر میں یوٹیوب جو ہے نا ایسیس کر رہا ہوں تو وہ دوسرا بھی ایسیس کر سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھ کر جو ہے نا میں یوٹیوب کے جو ہے نا سرور کو ایسیس کر سکتا ہوں, یعنی یوٹیوب جو ہے نا اوپن کر سکتا ہوں. ٹھیک. اسے جو ہے نا ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ جو کہ آپریٹ نیٹورک یوزڈ ود ان این آرگنائزیشن, یعنی وہ انٹرنیٹ جو کہ امپلائیز یوز کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل یونیورسٹی میں جو ہے نا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ٹھیک, جس کا ایسیس صرف اور صرف جو ہے نا پروفیسرس کے پاس ہے, تو اس کو جو ہے نا ہم انٹرا نیٹ کہتے ہیں, انٹرانیٹ. ٹھیک ہے. جسے پرائیویٹ نیٹ ورک بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. دین جو ہے نا ایکسٹرانیٹ شیئرڈ ایسیس فار ٹرسٹڈ آؤٹ سائڈرس. یہ فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں راؤٹر لگا ہوا ہے وائی فائی کا, ٹھیک, اگر میرے پاس کوئی جو آتا ہے کہ جی مجھے وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے, تو اگر میں اس کے سارے ٹرسٹ ہے تو دین جو ہے نا میں اسے پاسورڈ بتاؤں گا, دین وہ میرے انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو پائے گا, ادروائز نہیں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو جو ہے نا ہم ٹرسٹڈ پیپلس کو جو ہے نا ہم انٹرنیٹ اپنا ایکسیس کرنے دیتے ہیں, اسے جو ہے نا ہم ایکسٹرا نیٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس کا ایسیس جو ہے نا وینڈرس یا پارٹنرس. استغفر اللہ. ٹھیک. دین جو ہے نا ہم ماڈل کے اوپر جاتے ہیں. کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ان دس ماڈل آ سینٹرل سرور مینیج آل ڈیٹا فائلز اینڈ سروسز. بالکل ویسے ہی جیسے اسٹار ٹوپولوجی جو ہے نا ہم نے کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے نا. تم لوگوں نے بھی کی تھی کہ ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے, اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ڈیوائسز جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کا جو ہے نا لیب کرواؤں گا ابھی. ٹھیک ہے نا. اب سرور جو ہے نا وہ کیا کیا چیز ہینڈلس کرتا ہے؟ فائلس کو ہینڈل کرتا ہے, ویب سائٹس کو ہینڈل کرتا ہے, ڈیٹا بیسز کو جو ہے نا وہ کرتا ہے, لاگنگ اینڈ پرمیشنس کو, جس میں جو ہے نا ہم نے ویب سائٹس جو ہے نا وہ سروس جو ہے نا چلائی تھی سرور پہ, جو ہم نے ڈی این ایس جو ہے نا ٹاپک میں جو ہے نا وہ ہم نے کور کیا تھا لیب میں. یہاں ہم نے 2 سرور لیے تھے, جس میں ایک سرور میں جو ہے نا ہم نے سروس چلائی تھی ڈی این ایس کی, اور دوسرے سرور پر جو ہے نا ہم نے سروس چلائی تھی ویب سائٹ کی, جسے ہم نے ویب براؤزر کا نام بھی دیا تھا جس سرور کو. ٹھیک ہے نا. اگر یاد ہو تو سب کو. ٹھیک. ہم نے ویب سائٹ کا جو ہے نا ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ سرور کے ساتھ سرور کے اندر جو ہے نا ہم سروس کس طرح چلاتے ہیں. دین جو ہے نا ڈی ایس سی پی جو ہے نا سروس ہم نے چلائی تھی, جہاں پر ہم نے ہر کمپیوٹر کو آٹومیٹکلی جو ہے نا آئی پی کنفیگر کروائی تھی. ٹھیک. وہ بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا تھا. دین پھر ہم نے جو ہے نا ڈی این ایس سروس کو جو ہے نا وہ ہم نے کی تھی, جہاں پر جو ہے نا آئی پی ایڈریس کو جو ہے نا ڈومین نیم کو جو ہے نا آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کر رہا تھا. ٹھیک. آج جو ہے نا ہم فائلس کو جو ہے نا فائل جیسی سروس کو جو ہے نا آج ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم سرور میں جو ہے نا فائل سروس کو آن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ایک ریئل لائف ایگزامپل میں نے وین یو اوپن جی میل, جب ہم جی میل اوپن کرتے ہیں, یور پی سی از اے کلائنٹ. ٹھیک. میرا ایک
جس پر میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، یعنی کسی چیز کو ایکسیس کروں گا، وہ کلائنٹ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے نا. جی میل سرورس پرووائڈس ایکسیس ٹو یور ای میلس. تو ہمیں جی میل سرور جو ہے نا، سرور جو ہے نا یہاں پہ سینٹرل ڈیوائس ہے، ٹھیک، جو کہ ہمیں ایکسیس دے رہا ہے ہر چیز کا، ٹھیک. دین پھر ہے پیئر ٹو پیئر، جس کو جو ہے نا ہم پی ٹو پی جو ہے نا وہ ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے نا سینٹرل سرور نہیں ہوتا، یعنی ہر ڈیوائس سے اپنے آپ میں ایک پیر ہے، یعنی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کوئی سرور نہیں ہوتا. ہر ڈیوائس جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے نا کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو تھی میش جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہر ڈیوائس جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل ویسے ہی یہ اس کے بھی جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. دین اس کا جو ہے نا یہ وہی بات ہے، سینٹرل کلائنٹ سرور جو ہے نا یس ہوتا ہے، یعنی سینٹرل کنٹرول ہوتا ہے کلائنٹ سرور کے پاس، پیئر ٹو پیئر کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں ڈیوائسیں. ڈیٹا شیئرنگ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ سرور میں؟ تھرو دی سرور کے ذریعے جو ہے نا وہ ڈاٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک. پھر اس کے بعد پیئر ٹو پیئر ڈائریکٹ بٹوین ڈیوائسز ہوتی ہے، یعنی ہر ڈیوائس سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا ڈاٹا شیئر کرتا ہے. اسپیڈ ڈپینڈ آن سرور. اگر سرور اچھا ہے تو اسپیڈ اچھی ہوگی، اگر نہیں تو اسپیڈ کافی جو ہے نا وہ سلو بھی ہوگی، ٹھیک. پیئر ٹو پیئر میں ڈپینڈس آن دی پیئر اسپیڈ، یعنی یا تو کیبلز پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر کیبل ٹھیک ہے، اچھی بینڈ ویڈتھ کی ہے، تو ڈاٹا تو اچھی طرح جو ہے نا ڈاٹا کی جو اسپیڈ ہوگی وہ اچھی ہوگی. اگر کیبل نارمل ہے تو جو ہے نا وہ اسپیڈ سلو ہوگی. اس پر جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے جو پورٹس ہوتے ہیں، جو ڈیوائسز کے جو پورٹس ہوتے ہیں، اگر وہ بھی سلو ہیں دین جو ہے نا اسپیڈ سلو ہوگی، ٹھیک. کلائنٹ سرور میں جو ہے نا سیکیورٹی جو ہے نا وہ مور سیکیور ہوتی ہے، یعنی زیادہ سیکیور ہوتی ہے. سرور کو ہیکر جو ہے نا کافی مشکل کے ساتھ جو ہے نا ایسیس لے. پیئر ٹو پیئر یعنی لیس سیکیور ہوتا ہے. کبھی بھی جو ہے نا کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے نا ڈیوائس آپ کے درمیان آ سکتی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ اٹیک کر سکتی ہے. جس اٹیک کو جو ہے نا مڈل وے اٹیک بھی کہا جاتا ہے. اگر دو ڈیوائس کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو تیسری ڈیوائس آ کر جو ہے نا آپ کا درمیان میں اٹیک کر کے جو ہے نا وہ آپ کا ڈاٹا سارا کا سارا چرا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے نا ہم مڈل وے اٹیک بھی کہتے ہیں، ٹھیک. کلائنٹ سرور یعنی جی میل، فیس بک جو ہے نا کلائنٹ سرور ہی یوز کر رہی ہے ماڈل. پیئر ٹو پیئر لین گیمنگ جس طرح ہوتی ہے، فائل شیئرنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ٹھیک. یہ تھی آپ کی آج کی تھیری.